السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اردو ٹیچر یعنی شگفتہ میم بول رہی ہوں، جو آپ کو فائز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی ہے۔ تو آج میں آپ کو یعنی 6th کلاس کو چگلی کھانے والا جو ٹاپک ہے یونٹ 3 کا، تو وہ میں یہاں پہ بتاؤں گی، سمجھاؤں گی۔ تو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، تو چگلی کھانے والا جو ہوتا ہے، جو فتنہ فساد اٹھتا ہے، لڑائی جھگڑا اٹھاتا ہے، تناؤ بڑھ جاتا ہے، دوریاں بڑھ جاتی ہے ایک دوسرے کے بیچ میں، جو کوئی بھی چگلی کھاتا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی عادت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ ایسے شخص کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اور ایک طرح سے یہ گناہ بھی ہے کسی کی غیبت کرنا۔ تو یہاں پہ چگلی کھانے والا جو ہوتا ہے، چگلی کھانے والا، اس کی میننگ جو ہے، اس کی میننگ ہے غیبت کرنا، غیبت کرنا یا کسی کی برائی کرنا، جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پہ چگلی کھانے والا جو ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک کہانی ہے جو ایک شخص کی ہوتی ہے، جو چگل خور ہوتا ہے۔ چگل خور اس کہانی کا مین کیریکٹر ہے، کیریکٹر یعنی کردار۔ یہ کردار جو ہے اس کہانی کا مین کیریکٹر جو ہے، وہ اس کے متعلق ساری یہ کہانی جو ہے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو اس کہانی میں جو باقی کیریکٹرز ہے، کردار جو ہے، ایک تو ہے کسان، اور ہے کسان کی بیوی، اور اس کے علاوہ کسان کے بھائی، اور اس کسان کی بیوی جو ہوتی ہے اس کے بھائی، یعنی کہ ان کا ذکر کیا گیا ہے اس کہانی میں۔ تو یہاں پہ یہ کہانی جو ہے ایک چگل خور کی ہے، جو کسان کے پاس کام کرتا ہے، کس طرح سے وہ وہاں پہنچتا ہے یہ میں بتاؤں گی۔ تو اصل میں آپ کو پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک چگل کھانے والا ہوتا ہے، وہ جو ہے چگل خور، یہ ہمیشہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے، دوسروں کی چگلی کھاتا ہے، جس سے فتنہ فساد اٹھتا ہے۔ تو یہ کہانی اسی کے ارد گرد پوری گھومتی ہے۔ تو یہ کردار جو ہے اس کہانی میں، جتنے بھی کردار ہے، چگل خور ہے، کسان ہے، اس کی بیوی ہے، اور کسان کے بھائی بھی ہے، اور کسان کی بیوی کے بھائی بھی ہے۔ تو کس طرح سے یہ چگل خور ان سب کو بیوقوف بناتا ہے، کیسے وہ ان سب کے بیچ میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اٹھاتا ہے، تو کیسے وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن آخر پر اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ چگل خور جو ہے، کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا، تو ہمیشہ دوسروں کی چگلی کھاتا تھا۔ تو یہ عادت اس کو پختہ ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ پاتا تھا۔ ایک دن بھی اگر وہ ایک دن کسی کی چگلی نہیں کھاتا تھا تو اس کو چین یا قرار نہیں ملتا تھا۔ لیکن ہر ایک کو اب پتہ تھی یہ بات کہ یہ چگل خور جو ہے فتنہ فساد اٹھاتا ہے، ہر ایک کے بیچ میں غیبت کرتا ہے یا چگلی کھاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ اسے کوئی بھی اپنی جگہ پہ نوکری نہیں دیتا ہے۔ تو ایک دن وہ تنگ آ کر اس گاؤں کو چھوڑ دیتا ہے اور پہنچتا ہے وہ دوسرے گاؤں، جہاں پر وہ ایک کسان کے پاس کام کرتا ہے۔ تو یہ کسان جو ہے اس شرط پر وہاں پہ نوکری کرتا ہے کہ وہ نہ تنخواہ لے گا، نہ کچھ، صرف اسے روٹی اور کپڑا چاہیے، اور 6 ماہ کے بعد وہ کسان کی ایک چگلی کھا سکتا ہے۔ تو اس شرط پر وہ کام کرتا ہے۔ تو وقت گزرتا جاتا ہے، مگر یہ چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا ہے، مگر کسان جو ہے وہ اپنی شرط بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اب جو یہ چگل خور جو ہے بے چینی سے انتظار کرتا ہے کہ کب وہ وقت آئے جب میں اس کی چگلی کھاؤں۔ تو آخر کار وہ دن آ جاتا ہے، مگر چگل خور کی اس کارروائی کے بارے میں کسان کو
کوئی خبر نہ تھی۔ تو ایک دن کسان کھیت میں چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی جو اکیلی ہوتی ہے گھر پر، تو کسان یہ جو ہے یہ نا چغل خور جو ہے اس کو موقع ملتا ہے، تو وہ کسان کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے بڑی ہمدردی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، کہ آپ کا شوہر جو ہے کسان جو ہے وہ اس کو بیماری ہو گئی، ایک کوڑ کی بیماری۔ کوڑ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک کو ہوتی ہے پھر وہ دوسرے کو لگ جاتی ہے ہاتھ لگانے سے۔ تو یہ اس کو کہتا ہے اس نے یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے۔ اب یہ کسان کی بیوی حیران ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، اور اس وجہ سے اور اس کے شوہر نے بتایا بھی نہیں، ایک طرح سے وہ باتوں میں آ جاتی ہے چغل خور کی۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس سے کہتی ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو چغل خور اسے کہتا ہے کہ جس کو یہ کوڑ کی بیماری ہوتی ہے اس کا جسم نمکین ہوتا ہے، تو اگر تمہیں تسلی کرنی ہے جب تم وہاں پہ کھانا لے کے جاؤ گی کھیتوں میں، تو کسان کے ہاتھ کو چومنا ہے، تو جب آپ کو لگے گا اس میں نمکین ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کوڑ کی بیماری ہے۔ تو چغل خور یہ بتا کر اس کو ایک طرح سے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اب دوسرے دن اب دیکھو، اب یہ اس کو بتا کر جاتا ہے کہ کھیتوں پر، وہاں کسان کو بولتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہاری بیوی جو ہے پاگل ہو چکی ہے۔ تو کسان بھی حیران میں پڑ گیا کہ صبح سویرے تو ٹھیک تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ تو چغل خور اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اگر یقین نہیں ہے کہ کیونکہ جب وہ کھانا لے کے آئے گی وہ تمہیں بھی کاٹے گی، وہ ہر ایک کو پاگل پن میں ہر ایک کو کاٹتی ہے، کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ تو کسان جب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ نوکر شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مطلب جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ چغل خور نے اس کو بھی ایک طرح سے اپنی طرف متوجہ کیا، اس کی بیوی کو بھی اور اس کو بھی۔ اور صبح جب اب اس کو کہتا ہے کہ وہ جب کھانا لے کے آئے گی تو تم دیکھنا کہ مطلب وہ ایسی حرکت کرے گی کہ نہیں۔ تو اس طرح سے اس نے چغل خور نے کسان کو بھی بیوقوف بنایا اور اس کی بیوی کو بھی بیوقوف بنایا۔ اب آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ان دونوں میں فتنہ اٹھاتا ہے، لڑائی اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تب تک خدا حافظ۔